إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 4 خطبات جمعہ میں اس حقیقت کو واضح کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی گئی کہ دین کی دعوت کا دینا کسی مخصوص طبقہ اور گروہ کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان اپنے علم اور طاقت کے بقدر دین کی دعوت دینے کا پابند ہے. اس سلسلے میں کتاب و سنت کی کچھ آیات اور احادیث شریفہ کو ذکر کیا گیا. اس کے بعد حضرات صحابہ کے کچھ واقعات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے 3 باتوں کا ارادہ لے کے آیا ہوں. ان 3 میں سے جو بات اللہ مالک کی توفیق سے ہو سکی وہ کی جائے. پہلی بات میرے ساتھ خوب توجہ فرمائیے. حضرات صحابہ کے حوالے سے جو بات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی گئی وہ بات صرف حضرات صحابہ ہی میں نہ تھی بلکہ بعد کے مسلمان بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بقدر استطاعت ہر حالت میں اسی مشن کے لیے کوشش کرتے رہے. اگر ان واقعات کو شمار کیا جائے
تو شاید زندگی ختم ہو جائے اور وہ واقعات مکمل طور پر عرض نہ کیے جا سکے. اس حوالے سے انگن اور بے شمار واقعہ میں سے ایک واقعہ، اس کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں، اور وہ واقعہ بھی کسی مفسر، محدث، فقیہ اور عالم دین کا بیان کردہ نہیں، ایک برطانوی مفکر، مستشرق T.W. آرنلڈ، اس نے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام اس کے صفحہ نمبر 417 میں درج کیا، اور میں نے یہ واقعہ خود اس کتاب سے نقل کیا ہے. سماعت فرمائیے. شاید اس حوالے سے میری اور آپ کی غیرت، انشاءاللہ میں نہ کہوں گا جو مردہ ہے بلکہ سوئی ہوئی ہے، شاید کہ اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے جگا دے. T.W. آرنلڈ وہ لکھتا ہے، in Central Africa, an Arab chief condemned to death by the Belgians spent his last hours in trying to convert to Islam the Christian missionary who had been sent to bring him the consolation of religion. Preaching of Islam, صفحہ نمبر 417. لکھتا ہے، وسطی افریقہ میں ایک عرب سردار، عرب عالم نہیں، حافظ شعیب صاحب، عرب عالم نہیں، عرب فقیہ نہیں، عرب محدث نہیں، ایک عرب سردار، اسے بیلجیم کی حکومت کی طرف سے سزائے موت ہوئی. سزائے موت کو نافذ کرنے سے پہلے اہل اقتدار نے ایک پادری کو بھیجا، جائیے اور اس کی روحانی تسکین کا بندوبست کی. T.W. آرنلڈ لکھتا ہے، اس مسلمان سردار نے اپنی زندگی کے آخری لمحات، اللہ اکبر، کس کام میں صرف کیے. کہا میری بیوی کا خیال رکھنا، میری بچیاں جوان ہیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، غیر مسلم اور معمولی غیر مسلم نہیں، نامور مفکر ہے. غالباً اس کی کتاب 1875 میں، کم و بیش 150 سال پہلے چھپی، آج تک اس کا نام زندہ ہے. عربی میں، اردو میں اس کے ترجمے. بہت بڑا مفکر ہے. کیا لکھا؟ لکھتا ہے کہ اس مسلمان عرب سردار نے بظاہر زندگی کے آخری لمحات، اور بظاہر، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بظاہر زندگی کے آخری لمحات ہیں، غیر ملکی حکمران، دشمن چھوڑنے کے لیے تو نہ موت کی سزا دی تھی، اور شاید اس کی زندگی کا آخری شخص ہے جس کے ساتھ اس کو ملاقات کا موقع دیا گیا. آخری لمحات بظاہر، اور ملنے والا آخری شخص، یہ میری طرف سے تفسیر ہے،
تھامس آرنر نے کیا لکھا؟ اس عرب سردار نے چاہا کہ وہ عیسائی پادری تو آیا ہے، اس کی روحانی تسکین کے لیے اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات اسی پادری کو مسلمان بنانے کی جد و جہد میں خرچ کر دیا۔ موقع ہے زندگی کا آخری، کس کام میں لگائے؟ کیا میرے لیے، آپ کو نہیں کہتا میرے لیے باعث شرم نہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں اللہ رحم کرے، کوئی کرتوت ہے ہماری رحم والی؟ حضرات و خواتین، اللہ کے رسول کے منبر پر اپنے علم اور سمجھ کے مطابق دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمتوں کو پانے کی بہت بڑی چابی اللہ کے دین کا کام کرنا۔ اللہ گواہ ہے، اپنی سمجھ کے مطابق کھوٹی بات نہیں کہہ رہا۔ یہ کام جس کو میں آپ وہ اہمیت نہیں دے رہے، وہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے خیر کی چابی بنائی۔ دین، اس کی خدمت کرنا، اور دین کی خدمت کرنا بھوکے مرنا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے محنت کر، مزدوری کر، طبیب بن، انجینئر بن، پائلٹ بن، جو بن سکتا ہے بن، لیکن دین کا خادم بن۔ اب یہ عرب سردار اللہ جانے اس کو قرآن کریم کا ایک حصہ بھی یاد تھا کہ نہ یاد، اس کے علم و فضل کی کوئی بات نہیں، سردار ہے، لیکن زندگی کے آخری لمحات کس کام میں خرچ کر رہا۔ اس بارے میں واقعات سنتے جائیں، سناتے جائیں، اللہ اکبر۔ گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتا ہوں اور اس کی جانب بھی پوری توجہ کی جائے۔ ہم آج 5واں خطبہ جمعہ یہی بات دہرائے جا رہے ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت دین کی دعوت دینے کا ذمہ دار ہے۔ تو کیا اس کا معنی ہے؟ توجہ فرمانا، کوئی ان 4 خطبات اور آج کی تھوڑی سی بات کا غلط مطلب نہ لے اور شیخ الاسلام اور مفکر اسلام بن کے امت کو گمراہ کرے نہ۔ 3 باتیں لے کے جائیے۔ پہلی بات نوٹ فرمانا، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہاتھ کھڑا کرے، دوہرا دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات وسیم صاحب، دین کی دعوت 2 قسم کی ہے، نوٹ کرو۔ ایک ہے دعوت عامہ، ایک ہے مشکل بات، بظاہر ہے انشاءاللہ توجہ ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے سمجھی جائے، اور سمجھ میں نہ آئے بس ہاتھ کھڑا کیجیے۔ دین کی دعوت 2 قسم کی ہے، ایک دعوت عامہ ہے، ایک دعوت خاصہ ہے۔ حکیم صاحب توجہ کریں، دعوت عامہ یہ ہے ممبر پہ آئے، جانماز پہ بیٹھے، محراب میں آئے، درس و تدریس کا کام کرے، خطبہ جمعہ دے، عیدین کا خطبہ دے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، نوٹ کر لو، غلط ہو مجھے سمجھا دینا بات، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تھیٹر سے دین کے بارے میں کچھ نہ پڑا ہوا کہ میں نے خطبہ دینے نہیں، ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ رہیے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب جا کے تھیٹر میں آپریشن کرے تو ماشاءاللہ قبرستان آباد کرے۔ اب ایک تھیٹر والا جس نے دین نہیں پڑھا
ممبر پہ آپ خطبہ دے تو لوگوں کو کیا کرے گا؟ نا، یہ ہمارے دین میں نہیں، بدنظمی نہیں. ہر موتی ہر مسلمان موتی ہے، ہمارا ہر مسلمان موتی ہے. ہیرے جواہرات کیا ہوتے ہیں؟ موتی کہنا موتی کی شان کو بڑھانا. تھیٹر والا کام کرے اپنے تھیٹر میں، لیکن جہاں ہے جب موقع ملے دین کی بات کہے. اس کا نام ہے دعوت خاصہ. آپریشن کر رہا ہے، مریض کو کہے اللہ کو یاد کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ. تیرے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ میرے ہاتھوں میں برکت کرے گا. میرے لیے کیا اس کے لیے تھیٹر میں دعوت کی کوئی جگہ نہیں؟ بھری پڑی ہے، ممبر پہ نہ آئے، تفسیر لکھنا نہ شروع کر دے، بخاری شریف کی شرح میں لکھ رہا ہوں، بیڑا غرق کرے گا. ہمارے دین میں بد نظمی نہیں، ہر موتی اپنے ٹھکانے پہ ہے. بات واضح. تنبیہ نمبر 2، دین کے مسائل دو قسم کے ہیں، اور یہ بات امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح النووی میں لکھی. اور شیخ عبد القادر عودہ بہت بڑے مصری عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التشریع الجنائی الاسلامی میں لکھی. توجہ فرمانا، شاید میں نہ کہہ رہا، آپ کے فائدے کی بات ثواب کے لیے آپ تک پہنچا دو. انہوں نے لکھا دین کے واجبات اور محرمات دو قسم کے ہیں. چونکہ تھوڑی سی پڑھانے کی بات انداز مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ توجہ کریں گے بات سمجھ جائے. ایک ہے واجبات مشہورہ اور محرمات ظاہرہ. کیا مطلب؟ نماز فرض ہے، فرض ہے، واجب ہے تو نماز فرض ہے. زنا حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، شرک حرام ہے. یہ باتیں ان کو کہتے ہیں واجبات ظاہرہ، محرمات مشہورہ. کچھ ہے دقائق الاقوال والافعال، باریک مسئلے، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، وراثت کے مسائل، کاروباری معاملات کے مسائل. ان کو کہتے ہیں دقائق الاقوال والافعال. یہاں تک بات واضح؟ جواب دیجیے. اب جو ہم بات اتنے جمعوں سے، اتنے خطبات سے چیخ چیخ کے عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہر مسلمان دعوت دے. کس کی؟ بریز مسائل کی نہ، زبان نہ کھولے. باریک مسائل میں، دقیق معاملات میں چپ، بیڑا غرق کرے گا. اب میں کسی کو کسی سنگین بیماری کی دوائی دوں تو بیڑا غرق ہی کروں، بجائے فائدہ کے نقصان کے احتمالات زیادہ ہیں. یہ تو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ بات کرے. ہر مسلمان دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. کس بات کا؟ نماز پڑھو. اذان ہو چکی ہے، مسجد میں جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا؟ جواب دیجیے. زنا بری چیز ہے، لڑکیوں کے اسکول کے سامنے کھڑے نہ ہو جاؤ. بیٹیوں پردہ کرو، گانا بجانا نہ کرو، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ کرو، عورتوں مردوں والے لباس کو نہ پہنو.
موٹی موٹی بات. دیہاتی شہری بوڑھا جوان تاکہ مسلمان بچے انہیں بھی معلوم. تو جو ہر مسلمان دین کی دعوت دینے کا پابند ہے، اب میرے ساتھ دوہرا لیجیے کن باتوں کا؟ جو بات عام طور پر مسلمانوں کو ان کی خبر ہے. واجبات ظاہرہ، محرمات مشہورہ، جن کا فرض ہونا عام بات ہے، جن کا حرام ہونا عام بات ہے. لیکن جو باریک مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص اپنی زبان کو حرکت نہ دے، حتیٰ کہ جو دین کچھ پڑا ہوا بھی ہے وہ بھی ان کے بارے میں نہ بولے. مگر یہ نمبر 3 میں عرض کر رہا ہوں، اس بارے میں نمبر 3 یہ ہے، تنبیہ نمبر، وارننگ نمبر 3 کیا ہے؟ کوئی شخص اپنے علم سے آگے نہ بڑھے. بڑے سے بڑا عالم بھی سارے دین کو نہیں جانتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا علم والا. اور اس بارے میں کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں ان میں سے بقیہ وقت میں کچھ سن لیجیے. سورہ محمد 26واں پارہ آیت شریفہ نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ جان لیجیے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے. توجہ فرمائیے، 2 باتوں کا حکم ہے. ایک کا تعلق علم سے ہے، ایک کا تعلق عمل سے ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کن سب توجہ کرو. 2 باتوں کا حکم ہے. کن کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک کا تعلق علم سے، ایک کا تعلق عمل سے. دونوں میں سے پہلے کسے ذکر کیا؟ جواب دیجیے، علم کو یا عمل کو؟ امام ابن منیر بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے اس بارے میں لکھا. اور ان سے پہلے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ ٹائٹل لکھا، باب العلم قبل القول والعمل. اس بارے میں باب کہ بولنے اور عمل سے پہلے کیا ہے؟ سب بولو اونچی آواز. جب علم نہیں زبان بند، جب علم نہیں عمل نہیں کرنا. کیا خوبصورت سنہری اصول لکھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. بات سے اور عمل سے پہلے کیا؟ سب بولو. اللہ کرے کہ امت کا یہ نعرہ ہو جائے، پہلے علم، پھر بولنا، پھر عمل کرنا. اور امام ابن منیر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ جو عنوان لکھا، ٹائٹل لکھا، ان کا مقصد یہ ہے، توجہ فرمائیے، شاید آپ تک بات پہنچا پاؤں، اللہ کی توفیق. فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ بولنے کے لیے اور عمل کے لیے علم شرط ہے، اور جب شرط نہ ہو تو مشروط ہوتا ہے. ایک شخص نے ملازم رکھا، 30 دن آؤ گے 30,000 روپے تنخواہ دوں گا. صاحب بہادر 29 دن نہ آئے، 30ویں دن آئے
30,000. 30,000 ملے گا یا کیا ملے گا؟ دھکا ملے گا. تو امام ابن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جو عنوان رکھا اس کا مقصد کیا ہے؟ بولنے کے لیے اور عمل کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ جواب دیجیے. اللہ کرے یہ بات اگر امت میں آ جائے جھگڑے مٹ جائیں کہ نہ مٹ. اپنے اور آپ کے فائدے یہ کہتا ہوں مسجدوں میں جو بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں ہر آدمی بولتا ہے، ہر آدمی شیخ الاسلام ہے. مسجدیں جھگڑوں کا گھر بن. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں نہیں. فرانسڈ ہے ہوتا ہے ہر آدمی بولتا ہے. جس گھر میں جس ادارے میں اس شرط کی پابندی ہوگی وہاں انشاءاللہ جھگڑے بہت کم. ہمارا دین خیر ہی خیر ہے. اور جہاں یہ اصول ٹوٹے گا کیونکہ مثلا وہاں بربادی ہے. اسی بات پہ وقت ہوا چاہتا ہے بات کو روک اسی بات سے. اور اس کے بعد آج کے گفتگو کے تیسرے نقطے سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے گا. اللہ مالک جو بات عرض کی گئی اس میں جو غلطی ہے وہ معاف کر، اور جو ٹھیک بات ہے کہنے والے کے لیے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے اس کو نجات اور خیر کا سبب بنا دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ امت کے لوگ اللہ والے ہیں. جہاں کہیں ہوتے جس حالت میں ہوتے اپنی اس ذمہ داری کو کہ دین کی دعوت بقدر استطاعت دینا ہے ادا کرنے کی کوشش کرتے. ایک غیر مسلم کی گواہی اس بارے میں ذکر کی گئی اور اس کے بعد گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو دین کی دعوت دینا ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ دعوت عامہ نہیں، دعوت خاصہ ہے. منبر و محراب میں نہیں، کتاب میں نہیں، اپنے ماحول میں. اور دوسری بات ہر شخص دعوت دے دین کی موٹی موٹی باتوں کے بارے میں، باریک باتوں کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دے. اور اسی بارے میں یہ بات عرض کی گئی کہ کوئی شخص علم کے بغیر دین کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.